حمد و ثنا کے بعد درود سید المرسلین امام الانبیاء شافع محشر والی دو جہاں آقائے دو جہاں رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر اور تمام پر۔ سامعین گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک کا یہ رحمتوں بھرا، برکتوں بھرا اور انعامات والا مہینہ ہم سب پر بحمد اللہ تعالی سایہ فکن ہوا ہے۔ اس ماہ میں اللہ رب العزت نے بڑے انعامات رکھے ہوئے ہیں روزے داروں کے لیے۔ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر روزے فرض کر دیے، جس کا ارشاد قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر میں نے روزے فرض کیے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ حاضرین گرامی قدر، اس ماہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور روزے فرض کر دیے۔ کہا تم سے پہلے لوگوں پر بھی میں نے روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں روزوں کی فرضیت کا بھی بتایا اور روزے کا مقصد بھی بتا دیا۔ یعنی رمضان المبارک میں روزوں کا مقصد انسانی زندگی میں انقلاب لانا ہے۔ روزے دار اللہ رب العزت کی انعامات کا، رحمتوں کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ حاضرین گرامی، اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلت ہے۔ مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رمضان المبارک کی فضیلت میں بہت اچھا لکھا ہے، آپ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، ماہ رمضان المبارک کی جو عظمت ہے، فضیلت ہے، مقام ہے، وہ کعبۃ اللہ سے بھی بلند اور اعلیٰ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی جو فضیلت کعبۃ اللہ سے، اللہ کے گھر سے، بیت اللہ سے اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ وہ کیسے بلند ہے؟ مکہ المکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ بڑی فضیلتوں کا حامل ہے۔ سارے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان اس گھر کے، اس خانہ کعبہ کے طواف کرنے کو ترستے ہیں، پھر بھی رمضان المبارک کی جو برکت ہے
کعبۃ اللہ سے بلند ہے، اعلیٰ ہے، کیونکہ آپ نے کہا، لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی رحمتیں وسعتیں اور انعامات کی بارش نازل ہوتی ہے۔ کعبۃ اللہ کی شان اس لیے کم ہے رمضان المبارک سے، اس لیے کم ہے کہ گناہگار بندہ اپنے گناہ بخشوانے کے لیے کعبۃ اللہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جاتا ہے۔ لاکھوں روپیہ جب خرچ کر کے اس گھر کا طواف کرتا ہے، طواف کر کے مولا سے بخشش مغفرت طلب کرتا ہے، پھر مولا اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اللہ رب العزت سے بخشش اور مغفرت طلب کرتا ہے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ ابھی اپنی ماں کی گود سے جنم لیا ہو۔ جیسے بچہ معصوم ہوتا ہے گناہوں سے، اسی طرح وہ نوجوان، وہ انسان بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی یہ شان ہے کہ مسلمان پیسے خرچ کر کے دور دراز کا سفر طے کرتا ہے، تھکن اور تھکاوٹ کا احساس بھی ہوتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر کے اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرتا ہے، پھر اللہ معاف فرماتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، ماہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس ماہ میں انسان کو کہیں جانا نہیں پڑتا، بلکہ یہ ماہ بندے پر خود آتا ہے اور آ کر رحمتیں، برکتیں، انعامات کی بخشش اور مغفرت کی بارش برساتا ہے اور بندے کو کہتا ہے کہ بندے اس ماہ میں ساری غفلتوں کو ترک کر دے، ساری غفلتوں کو چھوڑ کر کمر بستہ ہو کر اپنے اللہ کی عبادت کر کہ میں تجھے بخشنے کے لیے آ رہا ہوں۔ اس ماہ میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ حاضرین گرامی، میں نے روزے کا مقصد بیان کرنا ہے کہ روزے کا مقصد ہے کیا۔ رمضان المبارک میں روزے فرض ہوئے۔ اللہ رب العزت کا کوئی بھی کام کسی مقصد کے بغیر نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، کوئی مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے جنوں کو پیدا کیا تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے چند پرند کو الغرض 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، تو ان مخلوقات کو پیدا کرنے کی کوئی نہ کوئی غرض ہے، وجہ ہے، مقصد ہے۔ تو حاضرین گرامی، روزوں کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں نا، اس کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد اللہ رب العزت نے توجہ طلبات، روزے کا مقصد اللہ رب العزت نے اسی آیت مبارکہ میں بیان کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ باری تعالیٰ کیوں فرض کیے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، ہر قسم کی لغزشوں کو، ہر قسم کے گناہوں کو، ہر قسم کے نقص کو چھوڑ کر خالصتاً اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اس لیے تم پر میں نے روزے فرض کر دیے۔ حاضرین گرامی، روزے کے فرض کرنے کا اللہ رب العزت نے مقصد بیان کیا۔ رمضان المبارک اس امر کا پیغام لے کر آتا ہے کہ اے نوجوان، اے مسلمان، تو نے پورا سال اللہ رب العزت کی عبادت میں غفلت کی، اللہ رب العزت کی عبادت میں لغزش کا شکار ٹھہرا، تو نے اللہ رب العزت کی عبادت صحیح معنوں میں نہ کی، تو نے اللہ رب العزت کا جو تخلیق کا مقصد تھا، تجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے فقط عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم نے وہ مقصد پورا نہ کیا۔ اب رمضان المبارک پیغام لے کر آیا ہے کہ اے
اے مسلمان آج میں تیرے پاس آ رہا ہوں تو اپنی عبادت اور اپنی جو ساری غفلتوں کو ترک کر کے، لغزشوں کو ترک کر کے اللہ رب العزت کی خالصتاً عبادت کرنے والا بن جا۔ یہ رمضان المبارک کا پیغام ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلے آیت کے حصے میں فرمایا ایام معدودات، کہ لوگوں یہ جو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، اب اس کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ ایک بڑا اہم کام ہو نا تو کرنا بھی ہو تو دوسرا بندہ کیا کہتا ہے، یار تھوڑا سا کام رہ گیا، کر دے، تھوڑا سا رہ گیا۔ اللہ رب العزت بھی اسی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ بندے تھوڑے سے دن ہیں، تھوڑے سے دن، ایام معدودات، بہت مدت والے دن ہیں، تھوڑے سے دن ہیں، اس میں ہر قسم کی غفلت کو ترک کر دے، ہر قسم کی لغزش کو ترک کر دے، گناہوں کو ترک کر دے، آ جا خالصتاً میری عبادت کرنے والا بن جا۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے یہی چاہتا ہے۔ اور حاضرین گرامی، اسی پر میں ایک بات عرض کر دوں، قرآن پاک پڑھ لیں، احادیث مبارکہ پڑھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات پڑھ لیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے نا، اس مہینے میں اللہ رب العزت کو شدید خواہش ہوتی ہے، اللہ رب العزت شدت کے ساتھ چاہتا ہے کہ بندہ میرا ہو جائے اور میں بندے کا ہو جاؤں، شدت کے ساتھ چاہتا ہے، یعنی بندہ میری عبادت کرنے والا ہو جائے تو پھر وہ مجھ سے جو چاہے گا میں اس کو وہی عطا کر دوں گا۔ اللہ رب العزت کی یہ شدید خواہش ہے۔ حاضرین گرامی، اس ماہ میں روزے داروں کے لیے انعامات ہیں، بخشش اور مغفرت کی بارش ہے۔ اس ماہ میں اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، شیاطین کو قید میں رکھ لیتا ہے، نیکیوں کے مواقع زیادہ فراہم کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ اس ماہ میں بندہ ہر قسم کی غفلت، ہر قسم کی لغزش کو ترک کر کے صرف اور صرف میرا ہو جائے، کیونکہ وہ محب ہے نا اپنے بندے کا، اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، مختصر سے وقت میں نے یہ بیان کیا کہ رمضان المبارک کے روزے کا مقصد ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر میں مزید بیان کروں گا۔ اور آخر پر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں۔ کل 10 رمضان مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال مبارک ہے۔ اسی حوالے سے میں آپ کو آپ کی شان مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کر دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، المواہب الدنیا میں موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، بڑی توجہ طلب بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بروز قیامت ساری دنیا کا، سارے اہل محشر کا میں ہی سردار ہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، پر میری اولاد میں اللہ رب العزت ایک ایسا رسول مبعوث کرے گا جو مجھ پر 2 چیزوں سے فضیلت حاصل کرے گا، یعنی اس کی فضیلت مجھ سے زیادہ ہوگی 2 چیزوں میں۔ پہلی چیز کہ اس کی ایک بیوی ہوگی جس کا نام ختیجہ ہوگا، اور وہ رسالت کے امور میں اپنے مال کے ساتھ ان کی معاونت کرے گی، مدد کرے گی۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ وہ جو رسول ہوگا وہ شیطان پر ہر طرح سے غالب ہوگا، اس پر شیطان کسی قسم کا حملہ نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تذکرہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت سے کرتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، بتقاضۂ زوجیت عورت کا ہوتا ہے نا تھوڑا سا کہ وہ اپنے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کی تعریف برداشت نہیں کرتی، یہ عورت کا ہوتا ہے، خاصہ ہے بتقاضۂ زوجیت۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تذکرہ کیا اور شدت کے ساتھ تذکرہ کیا، ان کی شان بیان کی، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور
میں آپ کے سامنے حسن و جمیل، حسن و جمال کی پیکر ایک عورت ہوں، میرے ہوتے ہوئے بھی آپ ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کو بھولتے نہیں۔ تو سنیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا۔ فرمایا عائشہ کیا کروں، ان سے مجھے اتنی محبت ہے کہ جب ہر کسی نے مجھے دھتکار دیا تھا، ہر کسی نے مجھے ماننے سے انکار کر دیا تھا، ہر کسی نے مجھے دھکے دینے کی کوشش کی تھی، ظلم و ستم کی انتہا کی تھی، اس وقت اس عورت نے میرا ساتھ دیا تھا۔ اس وقت اس عورت نے اپنی مال، اپنی جائیداد کے ذریعے اسلام کی مدد کی تھی۔ یہ مشہور ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے پہلے اس دور میں مکہ میں سب سے زیادہ امیر ترین خاتون تھی، بہت امیر ترین تھی۔ جب ان کی شادی ہو گئی، آپ نے سارا مال، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا تھا۔ یہ شان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ تو آج قرآن پاک پڑھ کے اور افطاری کے وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو اصالِ ثواب کرتے ہوئے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے عقیدت محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی۔